علم الإنسان ما لم يعلم. رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وقال عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ کے ہفتہ واری درس میں آج میزان سے متعلق گفتگو ہمارے سامنے ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والایمان بالمیزان یوم القیامہ یوزن فیہ الخیر والشر لہ کفتان ولہ لسان، کہ قیامت کے دن میزان کے قیام پر بھی اہل سنہ والجماعہ کا ایمان ہے، جس میں خیر اور شر کو وزن کیا جائے گا، اور اس میزان کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک لسان، یعنی وہ ڈنڈا جس کو پکڑ کر بیچ میں اٹھاتے ہیں وہ ہوگا۔ قیامت کے دن میزان کا قائم ہونا یہ اہل سنہ کے عقائد میں سے ہے، اور قرآن سنت کے نصوص اس سلسلے میں بہت سارے ہیں۔ اس امت میں معتزلہ نے میزان کا انکار کیا ہے۔ کیوں انکار کیا؟ تو عقل کے پیچھے بھاگنے والے لوگ تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ عمل تو اراض ہے، اعمال اراض کا مطلب کہ جن کا جسم نہیں ہے، تو جن کا جسم نہیں ہے ان کو کیسے تولا جائے گا؟ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تولنے کے لیے کوئی دکھنے والی چیز تو ہونی چاہیے نا، تو اس فکر کی بنیاد پر انہوں نے میزان کا انکار کر دیا، تولے جانے کا انکار کر دیا، اور کہا کہ میزان سے مراد عدل ہے، یعنی عدل قائم کیا جائے گا۔ میزان قائم کرنے کا مطلب عدل، یعنی انصاف قائم کیا جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کی یہ فکر غلط ہے، ان کے دوسرے بہت سارے افکار کی طرح، اور ان کا انکار کرنا صریح نصوص کا انکار کرنا ہے۔ قرآن میں بھی واضح لفظوں میں میزان کا ذکر آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی میزان کا ذکر ہے۔ عقلی استبعاد کی بات اب تو پرانی ہو گئی ہے، اب ایسی مشینیں وجود میں آ گئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اعراض کو بھی تول رہے ہے نا، ٹمپریچر کو معلوم کرنا، پریشر کو معلوم کرنا وغیرہ، ایسی چیزوں کو تولنا اور معلوم کرنا کہ جن کا وجود ظاہری طور پر نہیں ہے، یہ ایک عام چیز ہو گئی۔ تو اب تو وہ اپنی بے عقلی کا ماتم کرتے تھے اگر ہوتے اس دور میں، اور انکار کرنے کی وجہ نہیں ہوتی۔ اہل سنہ والجماعہ عقل کی بنیاد پر نہیں، نقل کی بنیاد پر جیتے ہیں۔ قرآن میں آیا تو کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کون ہے؟ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تولنے کو کہہ رہا ہے، تولا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا تو تولنا ہے۔ ہم
اپنی حیثیت کی بنیاد پہ کسی چیز کو نہیں ناپیں گے نا، کہ جو بول رہا کہ میں ایسا کروں گا وہ کون ہے اس کو دیکھیں گے. تو ہم تو توڑنے والے نہیں ہیں اور ہم میزان قائم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہے. کون؟ اللہ. تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ. تو اس لیے بعض علماء نے نقل کیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت آئی ہے اس سلسلے میں کہ انہوں نے کہا کہ اعراض کو اجسام میں تبدیل کر دیا جائے گا. سمجھ رہے بات؟ یعنی اعمال کا جسم تو نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جسموں میں بدل دے گا. اور عمل کیا ہے؟ جسموں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے اعمال. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے، اگر نہیں بھی جسم ہو تب بھی اللہ تعالیٰ توڑ سکتا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے. تو یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ میزان قائم کیا جائے گا. اور 3 جو خطرناک مقام ہیں قیامت کے دن، ان مقامات میں سے ایک ہے یہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آنسو بہا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کہ عائشہ کیا بات ہے؟ تو قیامت کے دن کی فکر پریشان کر رہی ہے. پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے یہاں آپ کا تو بڑا مقام ہے، تو آپ یہ بتلائے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کام آئیں گے قیامت کے دن آپ؟ تو کہا کہ 3 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. کون سے مقامات؟ تو پہلا مقام ہے نام اعمال کی تقسیم کا. دائیں یا بائیں جب تک ہو نہ جائے کوئی کسی کی طرف دیکھے گا، ہر آدمی اپنے بارے میں پریشان ہوگا کہ میرا کدھر ملنے والا ہے، میرا کدھر ہونے والا ہے. اور دوسرا یہ مقام میزان کے قیام کا موقع، کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے کہ پلڑا کدھر جھک رہا ہے، اچھائیوں کی طرف یا گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور پل صراط پر جب تک کہ آدمی پار نہیں کر لینا، کوئی کسی کی طرف جھانکنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ بھی کیا ہے؟ نازک مقامات میں سے. اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا. کس کو تولا جائے گا؟ تو احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عمل کو تولا جائے گا، صاحب عمل کو تولا جائے گا، عمل کرنے والے کو، اور نامہ عمل کو تولا جائے گا، نامہ رجسٹر. تو عمل کو بھی، نام عمل کو بھی، اور صاحب عمل کو، تینوں کو ممکن ہے تول دے. یا کسی کے لیے چاہے تو نام عمل کو تولے، کسی کے لیے عمل کو تولے، اور کسی کو خود تول دے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اس کی مشیت پر ہے. لیکن ایسی آیات ہیں اور ایسی احادیث ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا کہ 3 قسم کا تولنا ہوگا. عمل کو بھی تولا جائے گا، اور صاحب عمل کو، اور نام عمل کو. تو اس سلسلے میں کچھ روایتیں ہمارے سامنے قرآن مجید میں مطلق طور پر یہ بات کہی کہ میزان قائم کی جائے گی، لیکن تفصیلات کہاں ہیں؟ حدیث میں. تو اس سلسلے کی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو تمام لوگوں کے سامنے نکالے گا، الگ کرے گا، چھانٹے گا. فینشر علیہ 99 سجلہ، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دے گا. ہر رجسٹر کی صورت کیا ہوگی؟ تو کہا کہ مد البصر، جہاں تک نگاہ جا رہی ہوگی نا اتنا چوڑا ہوگا وہ رجسٹر. ثم یقول اتنکروا من ھذا شیئا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ تجھے انکار ہے کہ یہ میرے نہیں ہے، میرے نہیں ہے، یہ بڑھا لیے گئے. اظلمتک کتبتی المحافظون، میرے لکھنے والے جو محافظ فرشتے تھے نا،
کیا انہوں نے لکھنے میں تم پر ظلم کیا ہے؟ اپنی طرف سے بڑھایا ہے یا کچھ جو کچھ تم نے نہیں کیا ان کو لکھ لیا ہے؟ قال لا یا ربی، تو وہ کہے گا کہ نہیں میرے رب نہیں. فیقول الک عذر او حسنہ، اللہ پوچھے گا کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ کوئی بات کہہ سکتا کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہے اس وجہ سے کر لیا اے اللہ، یا یہ نیکی ہے میری کہ اس کی بنیاد پر میرے حق میں ذرا بہتر فیصلہ ہو جائے؟ تو فیبہت الرجل، آدمی پریشان ہو جائے گا، حیران، خاموش ہو جائے گا. فیقول لا یا ربی، کہے گا نہیں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنہ، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے واحدہ، لا ظلم اليوم علیک، آج کے دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتخرج له بطاقہ، تو اس کے لیے ایک بطاقہ پرچی نکالی جائے گی، فیہا، جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ احضروا، اس کو حاضر کرو. فقول یا ربی، وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات؟ فیقال انک لا تظلم، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہونے والا ہے. فتوضع السجلات فی کفہ، تو ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک پرچی رکھ دی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتاشت السجلات، تو رجسٹر جو 99 ہوگا نا وہ اوپر ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے، اور وہ پرچی والا جو پلڑا ہوگا نا وہ جھک جائے گا. اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کا کوئی وزن ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو اس روایت سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ نام عمل تولا جا رہا ہے کہ نہیں؟ پرچیاں جس پر لکھا ہوا ہے لوگوں کے اعمال، انسان کے اعمال لکھے ہوئے، ان کو تولا جا رہا ہے. اس روایت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. اور دوسری باتیں تو ہے ہی، توحید کی کیا عظمت ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو سب کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہو تو سب کہتے ہیں نا. تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کے لا الہ الا اللہ کو اور اس کی گواہی کو اس قدر وزنی بنا دے رہی؟ کون سی چیز ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اخلاص ہے. اخلاص قیمت متعین کرتا ہے. تو اس نے اخلاص کی بنیاد پر کا عملی کوتاہی اس سے ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ نام عمل کے تولے جانے کی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کیا میزان کو بھر دے گا. اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں، اور حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ عمل کو تولنے کی مثال ہے، اور آدمی کو تولا جائے گا. تو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہ لیأتی الرجل السمین العظیم، ایک ایسا آدمی ہے جو کوئی بڑا موٹا ہوگا، لمبا ہوگا، بڑا عظیم ہوگا، ہے نا. اس کو رکھ دیا جائے گا میزان میں. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. آدمی کو تولا جا رہا. تو اب یہ وزن کیوں نہیں ہے؟ موٹا ہے، تازہ ہے، جسامت کے اعتبار سے تو بھرپور ہے، لیکن حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر یہ معاملہ ہونے والا. ایمان اور عقیدہ اگر مضبوط ہے تو کیا ہے پھر؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، دبلے پتلے، ہے نا، پیلو کے درخت پر چڑھ گئے. کس لیے؟ تو توڑنے کے لیے مسواک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو چڑھے، ہوا چل رہی ہے، کپڑا ہٹ گیا، پنڈلیاں نظر آئی، بہت باریک ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مما تضحکون، کس بات سے ہنستے ہو، کیوں ہنس رہے ہو؟
کہا کہ من دقت ساقی، ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان من احد. یہ جو باریک پنڈلیاں ہیں تم کو دکھ رہی ہیں اور دیکھ کر اس قدر باریک ہے کہ ہنسی آ رہی ہے تم کو، یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ثابت ہونے والے ہیں. کیا ابن مسعود کے پاس جسامت نہیں ہے؟ ایمان اور عمل کی مضبوطی ہے، اس کا وزن ہے. تو تینوں چیزوں کے توڑنے کی مثال آ گئی ہمارے سامنے. خلاصہ یہی ہے کہ میزان قائم ہونے والا، آدمی کو بھی تولا جا سکتا ہے، اس کے عمل کو بھی تولا جا سکتا ہے، اور عمل کو بھی. کیوں تولا جائے گا؟ کیوں تولا جائے گا؟ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو ضرورت ہے، وہ چاہے فیصلہ کر دے. علماء نے دو باتیں لکھی ہے، وہ بات کیا کہ میں ختم کر رہا ہوں بات. ایک بات یہ کہی کہ کمال عدل کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل ہے مکمل. والوزن یومئذ الحق ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا. ہم قیامت کے دن انصاف کی بنیاد پر میزان قائم کریں گے اور کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ظلم نہیں، کمال عدل ہے، مکمل عدل ہے، اس کو بتلانے کے لیے. اور کیا ہے؟ تو یہ تو عدل کا مسئلہ ان کے ساتھ ہوگا کہ جن کو سزا دینی ہے کہ نہیں؟ اصل سزا دینی ہے. لیکن احسانات کے بھی معاملے ہوں گے نا، تو کمال احسان کو بھی ثابت کرنے کے لیے، سمجھ رہے؟ کمال احسان، احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ابھی جو روایت ہمارے سامنے آئی ہے نا، کون سی؟ وہی پرچی والی. تو اس میں کون سی بات ہے؟ ایک طرف مکمل بھرا ہوا ہے بدعمالیوں کا کے رجسٹر ہے، اور ایک طرف ایک پرچی ہے. اب ایک پرچی کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے رہا؟ غالب کر دے رہا. تو یہ کیا ہے رب کی طرف سے؟ یہ احسان ہے. تو میزان کا قیام کس لیے ہے؟ کمال عدل کو بتلانے کے لیے اور کمال احسان کو بتلانے کے لیے کہ تم پر اگر تم پر عذاب مسلط کیا گیا، تم عذاب میں ڈالے گئے ہو، تو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر تم آج عذاب کے مستحق ہوئیے. عدل کی بنیاد پر رہیے، جیسا کر کے آئے ویسا بھر رہے ہو، یہ بتلانے کے لیے. اور بدعملیوں کے باوجود بھی کسی بنیاد پر اللہ نے اچھا فیصلہ کر دیا ہے نا، جنت میں داخلے کی بات کہہ دی ہے. تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ تمہاری اپنی خوبیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ رب کے احسان کا نتیجہ ہے. وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ جو دین ہے، جس کی ہدایت ہم کو دی ہے، یا جنت میں داخلے کی جو بات ہے نا، اگر اللہ نہ کرتا نا تو ہماری طرف سے کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. تو کمال عدل کے لیے اور کمال احسان کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ میزان کا قیام قیامت کے دن ہونے والا ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم